نتنزل الا بامر ربک، ہم نازل ہی نہیں ہو سکتے مگر اے نبی آپ کے رب کے حکم سے، اس کی اجازت، اس کا حکم ہوتا ہے تو نازل ہوتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی کسی بھی حکم میں جو انہیں دیا جائے، بلکہ کرتے ہیں جو کچھ کے حکم دیا جاتا ہے۔ پھر ان میں درجات ہیں، ہر حفظ مراتب ہے۔ سید الملائکہ الروح الامین الروح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ باقی آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، مختلف جو آسمان ہیں، مختلف طبقات ہیں جن کی حقیقت کو ابھی ہم نہیں سمجھتے، اس میں یہ گویا کہ جو وہ عالمی حکومت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے یہ کارکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس عالمی حکومت کے یہ احکام کی تنفیذ کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس سروس کے اندر ہے۔ یہ تو ہے ملائکہ۔ دوسرا چونکہ اس میں ذکر آ رہا ہے ابلیس کا بھی، ابلیس کے بارے میں یہاں اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن سورہ کہف میں جہاں یہ مضمون آیا ہے اس میں وضاحت کر دی گئی ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، اور فا یہاں پر آ رہا ہے سبب، پس اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے۔ فسق کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں، کسی شے کا کسی دوسری شے سے خرابی کے ساتھ خارج ہونا، نکلنا، نکل بھاگنا، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے نکل بھاگا، ففسق عن امر ربہ۔ لیکن یہ کہ ان کا مادہ جو ہے تخلیق وہ نار ہے، یہ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، بلکہ تقابل بار بار آیا ہے۔ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، کرسٹ آف دی ارتھ، حیوانات ارضی جو ہیں، اور ان میں انسان جو ہے ٹاپ پر ہے، اور لیکن جب جنات کا تعلق ہے وہ در حقیقت آگ کی لو سے، شعلہ جو ہے، اس شعلے کا ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، لیومینس ہے، اور ایک وہ ہے جو نظر نہیں آتا، انویزیبل حصہ، اور وہاں ہوتی ہے سب سے بڑھ کر حرارت کی شدت۔ تو وہ جو ہے لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، اور فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے، تو آگ کی لو سے وہ ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ جنات ہیں، اور ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ مادہ تخلیق کے اعتبار سے یہ انسانوں سے برتر اور ملائکہ سے کمتر ہیں، لیکن ایک قرب انہیں حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ، اس لیے کہ نار اور نور میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ لفظی اعتبار سے بھی حروف اصلی ایک ہی ہیں، نار اور نور، بیچ میں الف اور واو جو ہیں یہ تو وہ حروف علت ہیں کہ جو ایک دوسری کی جگہ پر آ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ تو نار اور نور جو ہے ان میں زیادہ فصل نہیں ہے، مادہ بھی ایک ہی ہے، اس اعتبار سے قرب ہے۔ اور چونکہ آگ جو ہے لطیف شے ہے، اور خاک کے مقابلے میں یہ کرسٹ آف دی ارتھ اور یہ کلے جو ہے اس سے کہیں زیادہ لطیف شے ہے، اس کے اندر بھی، ان میں بھی وہ وصف ہے کہ یہ شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، خود اپنی جگہ پر بحیثیت جن جو ان کی اصل تخلیق ہے یہ بھی انویزیبل ہے، اسی لیے ان کو جن کہا گیا ہے۔ جنہ یہ آ چکا ہے، جنات کی ضمن میں عرض کر چکا ہوں، باغ کو اس لیے جنت کہتے ہیں کہ اس میں جو بھی اوپر ہریاول ہے، جو بھی پلانٹیشن ہے، اس کی وجہ سے زمین چھپ جاتی ہے، مخفی ہو جاتی، زمین نظر نہیں آتی۔ تو جن وہ ہیں جو نظر نہیں آتے، غیر مرئی وجود ہے ان کا، لیکن چونکہ ان کا بھی مادہ تخلیق لطیف ہے، یہ بھی شکلیں بدل سکتے ہیں، انسانی صورت میں آ سکتے ہیں، حیوانات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر سانپوں کی شکل یہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث میں ایک بڑا واقعہ بھی ہے، اہم، جو بیان ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا بھی کہ لوگوں مدینے میں اگر کوئی سانپ کہیں ظاہر ہو تو پہلے اسے وارن کیا کرو، فوراً اسے ہلاک نہ کیا کرو، اس لیے کہ ان میں بہت سے وہ ہیں کہ جو جن ہیں اور جنہوں نے سانپ کا روپ دھارا ہوا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا ہے، اور ان میں جو قرب ہے اسی کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ بھی ہوا، اور 6 جگہوں پر قرآن مجید میں اس طور سے ذکر آیا ہے، ملائکہ کے ساتھ مل کر فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن فسجدوا الا ابلیس، جب سجدوا الا ابلیس آتا ہے تو اس میں کچھ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، اور بعض لوگ اس رائے کے حامل ہو بھی گئے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید میں ریپیٹیشن یوں ہی نہیں ہے، بلا سبب نہیں ہے۔ سورہ کہف میں اس کی وضاحت کر دی، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا۔ فرشتہ کوئی اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتا، جو حکم دیا جائے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ چونکہ جن تھا، اور جنوں کو چونکہ قرب حاصل ہے فرشتوں سے، یہ بھی ایک انویزیبل مخلوق ہیں، یہ بھی لطیف مادہ جو ہے تخلیق ہے ان کا بھی، اس اعتبار سے انہیں قرب حاصل ہے۔ اور یہ ابلیس جو ہے ان جنات میں سے، یہ اتنا عابد و زاہد تھا،
اور اتنا عالم تھا کہ اسے ایک قرب حاصل تھا، اور یہ گویا کہ ملائکہ ہی کے زمرے میں ایک اعتبار سے شامل ہو گیا تھا۔ اذان ملائکہ کے بارے میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان میں کوئی تذکیر و تانیث نہیں ہے، مذکر مؤنث نہیں ہے، کوئی سلسلہ توالد و تناسل نہیں ہے۔ جنات کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ ان میں مذکر اور مؤنث بھی ہے، نر اور مادہ ہے، توالد و تناسل ہے، ان کی نسل ہے۔ اس اعتبار سے یہ انسانوں سے قریب تر ہیں، مشابہ ہیں اپنے ان پہلوؤں کے اعتبار سے۔ ان میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ یہ جو ابلیس ہے، جس کو ابلیس کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی صفاتی نام ہے اس کا۔ قرآن مجید میں اس کا جو اصل نام ہے وہ بعض احادیث روایات میں آیا ہے عزازیل، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لفظ ابلیس ہی کے نام سے، جو اس کا صفاتی نام ہے وہ بعد میں عرض کروں گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ ایک جن تھا، اور ظاہر بات ہے جنات کی عمریں اگرچہ انسانوں کی عمروں کے مقابلے میں طویل ہیں، لیکن یہ کہ اس نے مہلت مانگی تھی اللہ سے کہ مجھے اب قیامت تک کے لیے مجھے مہلت عطا فرما کہ میں آدم کے بارے میں جو میرا گمان تھا میں اسے سچا ثابت کر سکوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت اسے عطا کی گئی ہے، تو وہ جو اصل جن ہے ابلیس وہ زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی گرانٹ کی ہے یہ زندگی کی طوالت۔ مولانا اصلاحی صاحب کو کچھ اس میں مغالطہ ہوا ہے، یہ اجماع ہے ہمارے تمام مفسرین کا کہ وہ جو پرٹیکولر پرسن ہے ابلیس عزازیل وہ ہے مستقل۔ البتہ یہ کہ اور ذریت ابلیس اور ذریت جنوں کی ذریات جو ہیں اور مختلف جنوں میں اس کے پیروکار شیطان کا لفظ جب آئے گا تو وہ عام ہوگا۔ شیاطین تو جن و انس دونوں میں ہیں، انسانوں میں سے بھی جو نافرمان ہیں اور جو شر کے داعی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ بھی سب شیاطین ہیں جن میں سرکشی ہے، تمرد ہے۔ اسی طریقے سے جنوں میں بھی تو شیاطین جن و انس یا شیطان یہ تو عام ہو سکتا ہے، لیکن ابلیس ایک معین فرد ہے جنوں میں سے کہ جس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا، جو اپنے علم اور زہد اور تقوی اور عبادت کی وجہ سے وہ گویا کہ ایک اعتبار سے ملائکہ ہی میں شامل ہو گیا تھا۔ اسی لیے اس حکم کا وہ مخاطب قرار پایا جب سجدے کا حکم دیا گیا، اور اسی نے تکبر کیا، استکبار کیا، اور پھر اس پر لعنت ہوئی اللہ کی طرف سے، راندہ درگاہ ہوا۔ لیکن اس نے مہلت طلب کی کہ پروردگار مجھے اب مہلت دے دے، انظرنی الی یوم یبعثون، اس وقت تک کے لیے جب کہ تو دوبارہ اس پوری ذریت آدم کو اٹھائے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا، اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ یہ اسے گرانٹ کی گئی ہے، اس کی یہ جو درخواست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی ہے۔ اب تیسرے درجے میں آئیے انسان یا آدم۔ اس میں جو بات میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا ذکر آیا ہے وہاں صرف ایک استثناء ہے کہ لفظ آدم استعمال ہوا۔ انسان، بشر، یہ دو الفاظ ہیں جن کے حوالے سے تخلیق کا تذکرہ ہوا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر آدم کا ذکر نہیں ہے بلکہ بشر یا انسان۔ اس اعتبار سے جو نتیجہ نکلے گا وہ میں ابھی عرض کروں گا۔ یہ جو بشر کی تخلیق ہوئی ہے، ایک جگہ پر یہ ثابت ہوا، یہ سورہ ہجر میں ہے کہ زمانی اعتبار سے مؤخر ہے انسان۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السُّمُومِ، یہ سورہ ہجر کے اندر آیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِن حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، انسان کو ہم نے پیدا کیا اس سنے ہوئے گارے کی مٹی سے جو سوکھ کر کھنکنے لگا تھا، پپڑی سی جو بن جاتی ہے دلدلی علاقوں میں، دلدل ہے اس کے اوپر کوئی ایک لیئر سی بن جاتی ہے پپڑی سی، اور وہ سوکھتی ہے، کھنکتی ہے، تو سنا ہوا گارا، سڑا ہوا گارا، وہ کیچڑ، اور وہ جب سوکھا اور اس کے اندر کھنکنے کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس سے ہم نے انسان کو بنایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے بنایا تھا، پیدا کیا تھا اس سے پہلے، اور وہ آگ کی لو سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک زمانی جو ہے معاملہ وہ یہ ہے، ظاہر بات ہے ملائکہ اولین مخلوق، پھر جنات یہ نار سے پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد سب سے مؤخر جو ہے وہ مخلوق انسان ہے۔ ان تین میں سے یہ جو تین مکلف میں نے عرض کیا مخلوقات ہیں، ملائکہ، جنات، انسان، ان میں یہ سب سے بعد میں، اور اس کا مادہ تخلیق جو ہے
یہ کرسٹ آف دی ارتھ، زمین کا یہ اوپر کی پپڑی، کلے جسے آپ کہتے ہیں، مٹی. لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے مختلف جگہوں پر 5-6 مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں. کہیں صرف تراب کہا ہے. تراب جو ہے وہ ریت نہیں، مٹی. ریت علیحدہ شے ہے جو ریگستانوں میں ہوتی ہے، مٹی وہ ہے کہ جو زرخیز جگہ ہوتی ہے، وہ مٹی ہے. کہیں اسے تین کہا ہے. تین گارے کو کہتے ہیں، جب مٹی کو آپ گوندھ لیں پانی کے اندر تو وہ گارا بنتا ہے. کہیں اسے تین لازب کہا ہے. وہ گارا اگر کچھ عرصے پڑا رہے اور اگر اس میں کہیں کوئی آرگینک میٹر بھی ڈال دیا جائے تو اس میں لیس پیدا ہوتا ہے، فرمنٹیشن ہوتی ہے. جیسے کہ آج کل بھی دیہات میں گھروں کو لیپنے کے لیے، پوتنے کے لیے وہ جو تغاریاں بنا دی جاتی ہیں تو اس میں کوئی توڑی ڈال دیتے ہیں. یہ وہ آرگینک میٹر ہے جو آپ نے ڈال دیا ہے. اب اس سے اس کے اندر اب وہ تبخیر ہوئی ہے، فرمنٹیشن ہوئی ہے، اور اس سے اس کے اندر ایک طرح کا لیس پیدا ہو گیا ہے، جس سے کہ اب اگر آپ اسے لیپیں گے، پوتیں گے تو کریکس نہیں آئیں گے، بلکہ اس کے اندر وہ لوچ ہے. یہ تین لازم ہے. پھر کہیں کہا گیا حمیم مسنون. حمیم مسنون اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جائے، سڑاند پیدا ہو جائے، یہ حمیم مسنون. اس سے آگے وہ ہے جو یہاں میں ابھی عرض کر رہا ہوں، من صلصال من حمیم مسنون. وہ جب سوکھ کر کھنکنے لگے، جس کی کہ میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ دلدلی علاقوں میں جو پپڑی سی اوپر بن جاتی ہے وہ کھنکتی ہے. تو من صلصال من حمیم مسنون یہ ہے مادہ تخلیق. البتہ یہ مسئلہ کہ آیا یہ تخلیق جو اللہ نے کی ہے اس طور سے کی ہے کہ اس گارے کا پتلا بنایا، جیسے کہ پتلا کو بچہ کھیلتا ہے، بناتا ہے، یا کوئی ہمارا فرض کیجئے کہ بچہ نہیں، کوئی بڑا فنکار ہو اور مجسمہ تراش ہو تو وہ بجائے پتھر سے مجسمہ بنانے کے اگر وہ کلے سے، گارے سے مجسمہ بنائے اور اس سے ہی پھر براہ راست اللہ نے اس میں پھونکا اور وہ جان پڑ گئی. تو یہ چیز بھی ہرگز نہ مستبعد ہے نہ ناممکن ہے اللہ کے لیے، چونکہ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان میں سے یہ معجزہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اخلق لکم کہیئۃ الطیر من الطین کہیئۃ الطیر، گارے سے میں بناتا ہوں پرندے کی سی صورت اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اسی طرح آدم کی تخلیق ہوئی ہو، کوئی ناممکن بات نہیں ہے، عین ممکن ہے اللہ نے ایسا ہی کیا ہو. گویا کہ اگر یہ تصور بھی ہے تو یہ کوئی بعید تصور نہیں ہے، بعید از قیاس نہیں ہے، بعید از امکان نہیں ہے. پھر اس میں بھی دو امکانات ہیں. عام طور پر جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ مٹی یہاں سے لے جائی گئی ہے. اب زمین کا کرسٹ آف دی ارتھ ہے، زمین سے بنایا ہے، تراب تو یہاں ہے، یہ آسمانوں پر لے جائی گئی ہے اور وہاں پر پھر اس کا مجسمہ بنا ہے، اور پھر وہاں سے وہ جب روح پھونکی گئی ہے تو وہ آدم کی شکل اختیار کی ہے اس نے، اور پھر انہیں زمین پر اتارا گیا. یہ عام تصور ہے. میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عین ممکن ہے، اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ آسمان پر لے گیا ہے اور پھر وہ آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے، صحیح احادیث کے اندر اس کی خبر موجود ہے، تو یہ بھی ناممکنات میں سے نہیں. لیکن تیسری چیز بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے، وہ یہ کہ یہ سارا معاملہ زمین ہی پر ہوا ہو اور تخلیق کا یہ کہ تمام مراحل اسی طور سے طے ہوئے ہوں جس طور سے کہ جو بھی حیاتیات کے علماء اور ماہرین ہیں وہ بیان کرتے ہیں. ابھی اس فرق کو چھوڑ دیجئے، ایولیوشن اور میوٹیشن یہ دو الفاظ علیحدہ ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ اس کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ زمین میں تدریجاً یہ حیوانات کا ایک سلسلہ جو ہے اس نے ترقی پائی ہے. البتہ یہ کہ لوور سپیشیز سے ہائر سپیشیز کیسے وجود میں آئی، یہ مسئلہ وہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا. اس لیے کہ جو بھی اس کی تشریح یا جو تعویل اور توجیہ کی تھی ڈارون نے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے کوئی سائنٹیفک پروف ابھی تک فراہم نہیں کیا جا سکا. یعنی یہ کہ حالات کے تغیر سے جو انسان یا جو ایک جاندار جو آرگنزم ہے وہ اپنے اندر کچھ ایڈیپٹیشن پیدا کرتا ہے اور نئے قسم کے ایکوائرڈ کریکٹرز جو ہیں، نئی صفات حاصل کر لیتا ہے، اور وہ تھوڑی تھوڑی تدریجاً تبدیلی ہوتی ہے، پھر وہ آئندہ اگلی نسل کو منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اور بہت سی نسلوں کے بعد وہ بالکل ایک نئی شکل بن کر نئی سپیشیز بن جاتی ہے. یہ چیز ابھی تک سائنٹیفکلی پروو نہیں ہو سکی کہ ایکوائرڈ کریکٹرز جو ہیں، جو کوئی جاندار خود اضافی طور پر اگر کوئی صفات اختیار کر لیتا ہے تو کیا وہ بھی نسل سے میں آگے منتقل ہو سکتے ہیں، اس کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں مل سکا. لہذا ڈارون کے فلسفے کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے. لیکن بحیثیت مجموعی یہ تصور کہ یہ زمین میں سے، یہ جیسا کہ
اب یہ بھی مختلف الفاظ بھی اس پر دلالت کر رہے ہیں. تراب، تین لازم، حمیم مسنون، صلصال من حمیم مسنون. اور یہ بات جو ہے یہی کہی جا رہی ہے کہ دلدلی علاقوں میں یہ مٹی اور مٹی کے اندر جو آرگینک جو صفات پیدا ہوئی، اور پھر وہ جہاں پانی کا اور مٹی کا مسلسل ایک انٹریکشن تھا، اس کے ذریعے سے وہاں حیات کا آغاز ہوا. وہ ایک یونی سیلولر آرگنزم، پھر اس سے وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے مختلف جو یہ وجود حیوانات جو ہے وجود میں آئے، مختلف سپیشیز وجود میں آئی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا. اور اگر وہ بھی ہوا ہو کہ ایک سپیشیز سے دوسری سپیشیز بنی ہو، تو وہاں بھی جو خلا ہے وہ اللہ کا حکم کن ہے کہ جو اس خلا کو پر کرے گا. اب یہ تبدیلی ہو جائے، لیکن گریجولی اس کے اندر ان حیوانات کے اندر یہ ارتقا ہوا ہو. لوور فارمز آف لائف پہلے ظاہر ہوئی، اور پھر نسبتاً ہائر فارمز آف لائف ظاہر ہوئی انہی سے یا علیحدہ سے. ان دونوں امکانات کو رکھتے ہوئے تو یہ بھی کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی رجحان اسی کی طرف ہے. یہ سارا قصہ زمین برسر زمین ہی ہوا ہے، اور یہ قصہ زمین برسر زمین ہی طے بھی ہوگا. وہ میدان حشر بھی اسی زمین پر ہوگا، اور یہیں پر وہ جنت اور دوزخ کا ابتدائی جنت جو ہے اس کے مراحل اور اونچے درجات جو ہیں وہ تو اور ہوں گے. لیکن یہ کہ یہاں پر جیسے کہ مختلف صورتوں میں آخری جو پارے کی صورتیں ان میں بھی آیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا. کیا اس کی کیفیت ہوگی نزول کی وہ ہم نہیں جانتے. اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں، چونکہ بائبل میں یہ انداز دیا گیا ہے کہ وہ جنت جو تھی، جو عارضی جنت جس میں کہ حضرت آدم رکھے گئے، وہ آپ اس کو آزمائشی جنت بھی کہہ سکتے ہو. جیسا کہ میں نے کہا ڈیمانسٹریٹ کرنا مقصود تھا کہ پہچان لو اپنے دشمن کو جو تمہارا ازلی دشمن ابدی دشمن ہے. اس اعتبار سے یہ رائے ہے تورات کے مرتبین کی کہ وہ جو جنت تھی وہ اسی زمین پر تھی، کسی اونچی جگہ پر، جہاں پہ کہ ہر طرح کا سامان جو ہے زندگی کی ضروریات بآسانی اور فراوانی کے ساتھ فراہم تھی. انہیں کچھ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، بڑی آسانی کے ساتھ میووں کی شکل میں انہیں اللہ تعالیٰ کا رزق مل رہا تھا. تو وہ جنت کی ایک کیفیت زمین پر تھی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی قرآن مجید کے طرز بیان میں ایسا نہیں ہے کہ فٹ نہ بیٹھ سکتی. باقی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ متشابہات میں سے ان کے بارے میں تیقن کے ساتھ، بالکل تعین کے ساتھ کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں. اب میں صرف ایک بات اور کہہ دوں پھر ہم ٹیکسٹ کی طرف چلیں گے. یہ جو میں نے 3 مراتب قائم کیے ہیں، ملائکہ، جنات اور پھر یہ حیات ارضی، اور حیات ارضی کی بلند ترین شکل انسان، ہومو سیپینس. یہ جو ہے آج جو فلسفہ ہے سائنس میں، جو کچھ نظریات جو کافی اب ایک طرح سے تو اسٹیبلش فیکٹس کی حیثیت سے قبول کیے جا چکے ہیں، ان میں سے 2 مرحلے جو ہیں وہ سائنس کی گرفت میں آ چکے ہیں. وہ بگ بینگ تھیوری اور بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، اور وہ جو مادہ پیدا ہوا اس کے نتیجے میں نہایت گرم، ہمارا سورج جو ہے وہ بھی 1,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ تو اس کا ٹیمپریچر ہے اس وقت، اور یہ تو بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے. وہ جو شروع کا تھا وہ تو نہ معلوم کتنے ملین ڈگریز جو ہے سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر تھا. ایک وہ دور تھا. پھر رفتہ رفتہ یہ کائنات ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور یہ جو مختلف کرے ہیں وہ بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں. زمین کے بارے میں بھی کہ یہ بھی بہت گرم تھی اور رفتہ رفتہ ٹھنڈی ہوئی ہے، اور جیسے ٹھنڈی ہوئی ہے کرسٹ آف دی ارتھ اس کے اوپر وجود اس پر آیا ہے، اور پھر جو بارش وغیرہ اور پانی بخارات جو اسی میں کے نکلے ہوئے ہیں، یا یہ کہ وہ جو بھی دخان جسے قرآن نے کہا ہے، اسی دخان کے اندر جو ہے وہ مختلف گیسز کے انٹریکشن سے پانی بنا اور پھر وہ زمین پر برسا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مراحل واقعی یہی ہے. البتہ جو فرشتوں کی تخلیق کا مرحلہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے خارج ہے. یہ وہ تکوین ہے عالم امر کی. ہماری فزیکل سائنس جو ہے وہ عالم خلق کو ایکسپلور کر سکتی ہے، عالم امر سے اسے کوئی سروکار نہیں. روح جو ہے، ملائکہ اور ارواح، یہ در حقیقت ارواح انسانیہ، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ انسان کا مرکب وجود ہے. اس کی وہ روح جس کا کہ ذکر ہو چکا ہے پچھلے درس میں، وہ جو ہمیں پہلے پیدا کیا گیا تھا ارواح کی شکل میں، یہ بالکل ملائکہ کی ہم پلہ ہے. یہ نورانی ہے، نوری الاصل ہے. البتہ یہ کہ فرشتوں کے ساتھ یہ جو ارواح انسانیہ ہے یہ بھی پیدا کر دی گئی. اس کے بعد وہ ارواح انسانیہ کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دی گئی. اب جیسے جیسے اس عالم خلق میں ایک انسان کا حیولہ تیار ہوتا ہے رحم مادر میں، وہ روح اس کی لا کر اس کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہے. تو انسان کا وجود مرکب وجود ہے. روح کے اعتبار سے وہ جنات سے بہت بالا ہے،
لیکن یہ کہ محض اپنے مادی جسد کے اعتبار سے وہ جنات سے کم تر ہے، اس لیے کہ جنات کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ نار سے ہوئی ہے، اور جبکہ یہ ہمارا مادی وجود جو ہے، جسدی وجود جو ہمارا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ زمین کے اس کرسٹ آف دی ارتھ سے بنا ہے، اس اعتبار سے وہ پہلو ہمارا کمتر ہے جنات سے، جبکہ وہ جو ہماری ارواح ہیں وہ تو فرشتوں کے ہم پلہ، بلکہ ایک اعتبار سے ان سب سے بھی بالا تر ہے۔ اور یہی وہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں جو روح سب سے اونچی ہے وہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے بالا تر کوئی ہستی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی وجود جو بھی ہے ذات باری تعالیٰ کے بعد جو بھی وجود ہے۔ صحیح کہا جس نے بھی کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کیا بیان کریں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ارواح انسانیہ ملائکہ سے بالا تر ہیں، جبکہ جھکایا جا رہا ہے فرشتوں کو، سب کے سب فرشتوں کو آدم کے سامنے، تو ان کا تو بالا تر ہونا ثابت ہو گیا۔ نوری الاصل ہونے کے اعتبار سے فرشتے بھی نوری الاصل ہیں اور ارواح انسانیہ بھی نوری الاصل ہیں، اس میں تو مساوات ہے، لیکن پھر فرق مراتب ہے، جیسے ملائکہ میں فرق مراتب ہے، جبریل سید الملائکہ ہیں، اسی طریقے سے یہ نوری الاصل مخلوق ہونے کے اعتبار سے ارواح انسانی اگرچہ برابر بنتی ہیں ملائکہ کے، لیکن اپنے مرتبے میں ملائکہ سے بالا تر، اور ان میں بالا ترین اور برترین وہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو دو درجے ہیں، یہ چونکہ میٹیریل ورلڈ کے ہیں، عالم خلق کے ہیں۔ میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں علامہ اقبال کی تھاٹس اینڈ ریفلیکشنز آف اقبال، سید واحد علی نے، چونکہ خلافت سے متعلق بعض معاملات پر ایک مضمون میں نے دیکھا کہ ان کی کچھ کوٹیشنز تھی، کچھ ریفرنسز تھے، تو میں بہت خوش ہوا یہ دیکھ کر کہ علامہ اقبال نے ویسے کسی انگریز مفکر کا قول نقل کیا ہے کہ ہماری زبان کی بڑی ہی تنگ دامانی ہے کہ کریشن کا صرف ایک لفظ ہے اور اس کو آگے اس کی درجہ بندی ہم نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے ریفر کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان اس اعتبار سے بہت رچ ہے کہ قرآن نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، عالم امر، عالم خلق۔ تو جو چیزیں میں بیان کرتا رہا ہوں ان دونوں کے حوالے سے علامہ اقبال کی تحریر کے اندر بھی وہ بات مجھے ملی ہے۔ خلق اور امر یہ دو عالم ہیں بالکل جدا۔ جو بھی یہ میٹیریل ورلڈ ہے، ورلڈ آف میٹر، وہ ہے عالم خلق، لیکن عالم امر اس سے ماورا ہے، بالا تر ہے۔ وہ ہماری فزیکل سائنس کی ریسرچ اور اس کی جو بھی دریافت ہے اس کے دائرے میں وہ آتا ہی نہیں، اس تک ہماری ان جو بھی ہمارے ذرائع ہیں علم کے، سائنٹیفک نالج کے، وہاں تک ان ذرائع کی رسائی نہیں ہے۔ تو ارواح انسانیہ اور ملائکہ ان کا تعلق عالم امر سے، یہی وجہ قرآن مجید میں ارواح کی تخلیق کا تذکرہ نہیں کیا، ملائکہ کی بھی تخلیق کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ نفی تو کی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو مؤنث بنایا اللہ نے، تو کیا یہ موجود تھے جب ہم نے ملائکہ کو بنایا؟ وہاں پر اگرچہ مجبوراً وہاں پہ پھر لفظ خلق آ گیا ہے، لیکن یہ کہ در حقیقت وہ عالم امر کی شے ہے، ارواح انسانیہ اور ملائکہ۔ عالم خلق میں یہ نار آ گیا، اس لیے کہ ہمارا علم بھی اب تک وہیں تک پہنچا ہے۔ وہ بگ بینگ، اس سے پہلے کیا تھا اس کو انسانی علم جو ہے نہ جان سکا ہے نہ جان سکے گا۔ ہمارا علم تو وہیں بگ بینگ سے شروع ہوا ہے، اور وہ بگ بینگ جو ہے اس سے عالم خلق کا آغاز ہوا ہے، اور وہ تھا نہایت، یعنی جس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں۔ آپ 1,00,000 سینٹی گریڈ کا تصور کیجئے ٹیمپریچر کا، وہ تو بہرحال ہمارے لیے تو ان امیجنیبل ہے، وہ تو سورج کا ہے غریب کا، یہ تو بہت ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کی تو اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جو اصل اس وقت جو ٹیمپریچر تھا غالباً اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو وہ 15 ملین، یعنی جو بھی آج انہوں نے اندازے لگائے ہیں وہ یہ کہ 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر تھا۔ وہ اس آگ سے ملائکہ کی تخلیق ہوئی ہے، اس جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے جنات کا قریب تر ہونا ملائکہ سے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، نور اور نار کا معاملہ قریب تر ہے۔ پھر ہم سے مقدم ہے وہ تخلیق میں، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، قرآن مجید میں اس کی صراحت بھی آ گئی۔ لیکن وہ ابلیس کی جس کے ساتھ یہ سارا ماجرا پیش آیا وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ یہ سورہ کہف میں آ گیا، کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ تو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیے۔ اور آخری بات، اب ہمیں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آگے بڑھنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ اس سورت کے ان تمام مضامین کو آپ متشابہات کے کھاتے میں درج کر لیجئے۔ یہ کیسے ہوا ہے، کب ہوا ہے، بس اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اسے تو مضبوطی سے تھامنا ہے ہم نے، لیکن یہ کہ ہمارے تصور سے ماورا ہیں یہ باتیں جو ہوئی ہیں، اور ظاہر بات ہے استعاراتی انداز ہے۔
اس لیے کہ اللہ کا قول بھی ایسا نہیں ہے جیسے میں آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہوں یا آپ ایک دوسرے سے کوئی بات کہیں. اللہ کا کلام اس کی کیا شان ہوگی. اس قال ربک للملائکہ، اللہ نے کہا کیسے کہا. بعض جگہوں پر قرآن مجید میں یہ وضاحت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں تو اتنی دہشت ملائکہ پر طاری ہو جاتی ہے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. وہ تو اس کے بعد جو ہے ان میں سے جو بھی ملائکہ مقربین ہیں وہ کچھ سمجھتے ہیں بات کو. اس قدر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس وقت دہشت کی کیفیت ہوتی ہے. ماذا قال ربکم، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے کیا فرمایا پروردگار نے. قال الحق، وہ کہیں گے کہ حق کہا جو کچھ کہا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو اس طریقے سے نہ سمجھیے. یا جیسے حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا تو جیسے کوئی دربار لگا ہوا ہے اور وہ دربار میں وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آدم تشریف فرما ہے اور فرشتے سب جھک گئے. اس کو اس طریقے سے کہیں آپ کو اپنے ذہن میں اس کا خاکہ، اس کی تصویر، وہ انسانی جو واقعات جیسے ہوتے ہیں ہمارے مشاہدے اور تجربے کے، اس طرح کا کوئی نقشہ اپنے ذہن میں نہ بنا لے. یہ سب وہ استعاراتی کلام ہے. ہوا ہے یہ